أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ رب ذوالجلال نے متقین مومنین کی شان و عظمت اور ان کی نشانیاں اور علامات اور صفات بیان فرمائیں۔ فرمایا وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی فرماتے ہیں، نماز میں تسلسل رکھتے ہیں، نماز میں استقامت رکھتے ہیں، نماز میں مداومت رکھتے ہیں، نماز میں مواظبت کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے نماز پڑھنے والوں کو مومنین اور متقین کی شان جب بیان فرمائی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے متقین اور مومنین کی علامات و صفات میں رب نے نماز کو آگے رکھا۔ پتہ چلتا ہے نماز کی اس قدر اہمیت ہے، نماز کی اس قدر فضیلت ہے، نماز کی اس طرح زور دیا گیا ہے، نماز کی اس قدر تاکید ہے، پختہ کر دیا گیا ہے۔ رب کریم نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی۔ پھر نماز کے ساتھ ساتھ رب کریم نے مومنین پر مہربانی بھی بڑی فرمائی۔ رب کریم نے مہربانی بہت زیادہ فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار وعن بصر بن سعید وعن العارج یحدثونہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں مختلف اسناد کے ساتھ، حضور نے فرمایا جس نے صبح کی ایک رکعت پا لی، ایک رکعت صبح کی پا لی اور اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نے فجر کی ایک رکعت پا لی، فجر کا ٹائم ختم ہو گیا، یا پھر عصر کی رکعت ایک پا لی اور عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول کر لے گا۔ فجر کی ایک رکعت جو پا لے سمجھو اس نے فجر ادا کر لی، سمجھو مطلب یہ ہے کہ ٹائم اگر ختم بھی ہو گیا ہے اسی نماز کو وہ پورا کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا آپ نہیں شاید پڑھ سکتے، نہیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی دیکھیں۔ عصر کی نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور سورج غروب ہو جائے فرمایا اسے نماز جاری رکھنا چاہیے اور اس کو نماز کمپلیٹ کرنی چاہیے، اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی فجر کی نماز میں اگر ایک رکعت پڑھ لی اور نماز کا ٹائم ختم ہو گیا فرمایا اس کو پورا کرے، نماز فجر کا اسے ثواب مل جائے گا۔ اس سے ایک مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کرم نوازی فرمائی بندوں پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے تم اگر نماز کے لیے کوشش کرو، نماز کے لیے کوشش کر کے مسجد میں آؤ، تو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے نماز میں جو احباب آتے ہیں اتحیات میں امام کے ساتھ نہیں ملتے۔ بزرگوں نے لکھا ہے جو اتحیات میں بھی آ کر مل جائے اسے نماز جماعت کا پورا ثواب ملے گا، جماعت کا مکمل ثواب ملے گا، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے۔ رب فرماتا ہے میرا بندہ کہیں وضو کرتے ہوئے لیٹ ہو گیا، مسجد میں آنے میں لیٹ ہو گیا، فرشتے میرا بندہ آ تو گیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور جھک گیا ہے، اسے پورا مکمل جماعت کا ثواب عطا کر دو۔ تو پیارے اللہ جو پہلے پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جو پہلے پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ ثواب دے دو، جو پہلے پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ ثواب دے دو،
کیسی رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے، فرمایا التحیات تک اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے علماء مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ التحیات تک کوئی بندہ آ جائے تو اسے کامل جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے دوستو، کس قدر رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے، اللہ کس قدر مہربانیاں اپنے بندوں پر کرنا چاہتا ہے، رب ذوالجلال کی کس قدر اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر مہربانیاں ہیں۔ تو پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اگر نماز کے لیے آئے، نماز با جماعت کے لیے آئے اور دیکھے کہ امام رکوع میں چلا گیا، فرمایا اسے دوڑ نہیں لگانی چاہیے، آرام آرام سے آئے، آرام آرام سے آ کر جماعت میں شامل ہو جائے، چاہے اسے رکعت ملے یا نہ ملے، اسے چاہیے کہ آرام سے آئے اور نماز جو چیز مل جائے، سجدے میں امام کو پا لے یا رکوع میں پا لے، فرمایا اسے ثواب مل جائے گا، اسے دوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی اتنی عزت وقار کا خیال رکھتا ہے۔ بندہ رب فرماتا ہے نہ میرا بندہ بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، تیری عزت میں خرابی نہ آئے، تیری عزت میں کمی نہ آئے، لوگ اشارے نہ کریں، لوگ الٹے سیدھے اشارے کر کے تیری توہین نہ کریں، تیری انسلٹ نہ کریں۔ تو پیارے دوستو، رب کریم کتنا مہربان ہے، رب ذوالجلال کتنا مہربان ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے کی عزت بھی خراب نہ ہو، ہر وقت وہ عزت دینا چاہتا ہے۔ تو جو رب ہمیں عزت بخشنا چاہتا ہے، جو رب کو یہ گوارا نہیں کہ ہماری عزت خراب ہو، وہ ہمیں عزت عطا کرنا چاہتا ہے، ہم کیوں نہ اس کی عبادت کریں؟ وہ ہماری عزت پر توجہ رکھے، ہم کیوں نہ اس کی عبادت پر توجہ رکھیں؟ کیسا وہ کریم رب ہے، فرمایا نہ بندے دوڑنا نہیں، اگرچہ میرا حکم ہے، اگرچہ رکعت جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، نماز چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن میرے بندے کی عزت خراب نہ ہو، میرے بندے کا عزت و وقار مجروح نہ ہو۔ کتنا رب کریم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان اامر بحطب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک طرف آذان کا کہہ دوں، مؤذن کو کہوں کہ آذان کہے تو وہ آذان کہے، دوسرے بندے کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے، لکڑیاں جمع کر کے وہ رکھ دیں، فرمایا میں کسی کو حکم دوں نماز کا کہ وہ نماز پڑھاتا رہے، اور میں جاؤں جو نماز میں نہیں آتے، فرمایا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لو یعلم احدهم اگر جان لے ان میں سے کوئی ایک بندہ کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ نماز میں لنگر تقسیم ہوگا، کھانا تقسیم ہوگا، انہ یجد عرقا سمینا، فرمایا پتہ لگ جائے کہ وہاں موٹی موٹی گوشت کی بوٹیاں ملیں گی، اور وہ بوٹیاں ملیں گی جو ہڈی والی ہوتی ہیں، جن میں سے وہ مادہ نکلتا ہے، گودا نکلتا ہے، جو بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، بڑا پاورفل گوشت ہوتا ہے، فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ گوشت تقسیم ہوگا، گوشت ملے گا، کھانا ملے گا، فرمایا پھر دیکھنا لا شاہد العشاء، پھر دیکھو کہ کیسے نماز عشاء میں لوگ جماعت میں دھڑا دھڑ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ کیفیت ہم دیکھیں، آج بھی یہی حال ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج ہم اپنے دیکھ لیں، اپنے ماحول کو دیکھ لیں کہ آج بھی اگر لنگر تقسیم ہو تو دیکھیں محفل میں کتنا رش ہوتا ہے، اور لنگر کے ٹائم کتنا رش ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا ہم نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بندے تمہیں اگر گوشت ملے تو تم دھڑا دھڑ آؤ، تم دھڑا دھڑ آ کے نمازوں میں شرکت کرو، نمازیں پڑھو، فرمایا یہ کیا دنیا کی نعمتوں کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے تم سب کچھ کرو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم نہ آ سکو،
فرمایا یہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پیچھے پھرو، تم تو اللہ رب العالمین کی جو جنت میں نعمتیں ہیں ان میں حصہ شامل کرو۔ تو پیارے دوستو، آقا علیہ السلام نے کیسی کرم نوازی فرمائی، رب ذوالجلال نے کیسی مہربانیاں فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گوشت اگر ملے تو دھڑا دھڑ نمازی جمع ہو جائیں۔ آج بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں بس کھانا چاہیے، لنگر چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی عظمت والی محفل ہے، کتنی مقدس محفل ہے، کتنی نماز با جماعت کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا ثواب ہے۔ ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ لنگر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یار جو لنگر کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے کہ یہاں کی نعمتوں میں لالچ کرتے ہو اور جنت کی نعمتوں کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے ہمیں یہ نعمتوں کی طرف نہیں، نعمت والے کی بارگاہ میں جھکنے کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اگر نماز کوئی قضا بھی ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کیا کرو، انسان ہے، کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ دیر سویر ہو جائے تب بھی نماز میں کوتاہی نہ کریں، نماز میں کمی نہ رکھیں، نماز میں غفلت نہ برتیں۔ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، حدثنا عمران بن میسر قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا حسین عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ قال بعض القوم لو ارست بنا یا رسول اللہ قال اخاف ان تناموا عن الصلاة۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو قتادہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں تھے۔ آقا علیہ السلام ساری رات سفر کرتے رہے مکمل قافلے کے ساتھ۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات گزر گئی تو ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈال کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کریں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ فرمایا اگر سو جائیں تو کہیں نماز نہ چلی جائے، ان تناموا عن الصلاة، اگر نماز میں اگر ہم سو گئے، تھکاوٹ اتنی ہے کہ نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ قال اخاف، فرمایا میں اس پر خوف رکھتا ہوں، ڈر رکھتا ہوں کہ کہیں ہم سو گئے تو سوئے نہ رہ جائیں، نماز نہ چلی جائے۔ قال بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے انا اوقظکم، حضور میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں سب کو جگاؤں گا، حضور یہ منصب، یہ ڈیوٹی میرے سپرد کر دیں، میں آپ علیہ السلام اور آپ کے جملہ قافلے کو اور رفقا کو اٹھاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو ڈیوٹی دے دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فَتَجَعُوا، پھر آپ اپنی سواری کے پاس جا کر تھوڑا سا آپ نے آسرا لیا اور سہارا لیا اور ٹیک لگا لی۔ وَأَسْنَدَ بلال، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک لگا لی۔ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، اپنی سواری کے ٹیک لگا لی۔ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر غلبہ آ گیا۔ فَنَامَ، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام پھر بیدار ہوئے۔ حضور جب بیدار ہوئے سورج چڑھ چکا تھا۔ وقد طلع حاجب الشمس، جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ علیہ السلام نے بیداری میں کیا دیکھا کہ سورج نکل آیا۔ فقال یا بلال، آپ علیہ السلام نے فرمایا او بلال، او بلال، او بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ پڑے اور سارے صحابہ کرام اٹھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال تو نے تو کہا تھا میں اٹھاؤں گا، تم سو جاؤ، ابھی کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما القیت علی نومۃ، قال ما القیت علی نومۃ مثلها قط، حضور میں سو گیا
آج سے پہلے ایسی نیند مجھے کبھی آئی نہیں تھی جیسے ابھی نیند آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان اللہ قبض ارواحکم، فرمایا اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، حین شاء، جب تک وہ چاہتا ہے، وردها علیکم حین شاء، فرمایا اللہ پھر لوٹا دیتا ہے تمہاری روح کو جب چاہتا ہے۔ تو پتہ یہاں سے یہ چلا، آقا علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، قافلہ کھڑا ہوا، یا بلال قم فاذن بالناس، فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان پڑھو۔ آقا علیہ السلام نے اذان پڑھوائی، حتیٰ کہ فتودع، پھر وضو فرمایا گیا۔ فلما ارتفعت الشمس، جب سب صحابہ کرام نے وضو کر لیا تو اس وقت تک سورج بلند ہو چکا تھا۔ وابیضت قام فصلی، پھر سورج روشن ہو چکا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اذان پڑھوائی اور آقا علیہ السلام نے پھر جماعت کرائی۔ پتہ چلا کہ نماز قضا ہو جانا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نماز قضا ہو جائے، بندہ مایوس نہ ہو خدا کی رحمت سے، بندہ کوشش کرتا رہے، 100% کوشش کرے۔ لیٹ سویر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، ہر چیز انسان ہے، ممکن ہے، لیکن نماز کی طرف تگ و دو اور نماز کی طرف کاوش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ نماز قضا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے۔ پیارے دوستو، نماز اس قدر اہم ہے، نماز کی اس قدر فضیلت ہے کہ رب ذوالجلال نے نماز کو اتنی اہمیت دی ہے۔ حضرت گلستان میرے پاس رکھی ہوئی ہے یہ نور العزا میں صاحب نور العزا نے لکھا ہے، شیخ عبدالعالی صاحب نے فرمایا اگر کسی بندے کے منہ پر چوٹیں آ جائیں اور منہ بالکل زخمی ہو جائے، جراحت پورا زخمی ہو جائے، سجدہ نہ کر سکے، فرمایا اشارے سے نماز پڑھیں۔ نماز کی اہمیت دیکھیں، اور صلاۃ خوف دیکھ لیں، نماز خوف کیسے ادا کی جاتی ہے۔ دشمن کا خوف ہو، ایک رکعت پڑھ کے جائیں، ایک قافلہ ایک رکعت پڑھ کے جائے، دوسرا قافلہ آ کے دوسری رکعت پڑھے، پھر پہلا قافلہ آ کے پہلی رکعت دوسری رکعت پوری کرے۔ یعنی اس قدر خوفناک عالم میں جہاں خوف ہو، جہاں ہر طرف ڈر ہو، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نور العزا میں لکھا ہے کہ بدون طہارت، اگر کسی بندے کے پاس وضو کرنے کی طاقت نہیں رہی، وہ اتنا مریض ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، فرمایا بغیر وضو کے پڑھ لے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز تب بھی جائز ہے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانیاں دیکھیں اور نماز کی تاکید دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے۔ کھڑے ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے، نماز کا پہلا فرض ہے، لیکن کھڑے ہونا فرض بھی رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر مہربانی کر کے معاف کر دیا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے۔ جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھوں سے پڑھ لے، آنکھوں سے اشارہ کر کے پڑھے۔ آپ اندازہ کریں نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور گلستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند، فرمایا بندے تو دیکھ تو صحیح، یہ بدل، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، آسمان، ہر چیز تیرے کام میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بدل جب بادل چھا جاتے ہیں تو بادل میں اگر 12 بجے بھی سورج نکلے اور بدل ہٹ جائیں تو سورج وہیں ہوتا ہے جہاں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب 24 گھنٹے علماء کہتے ہیں 12 گھنٹے سورج سفر کرتا ہے، 12 گھنٹے واپس ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہر چیز بندے تیرے واسطے لگی ہوئی ہے، تیرے لیے لگی ہے، تیری خدمت میں، تیری پابندی میں، تیری نوکری میں۔ بندے 24 گھنٹے پوری کائنات تیرے تابع ہے، تیری فرما برداری کرے، تو ایک لمحے کے لیے مالک کی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ ہر چیز تیری فرما بردار ہو اور 24 گھنٹے فرما بردار رہے، مگر تو ایک مالک کا بھی فرما بردار نہ ہو سکے، بندے تیری کون سی زندگی ہے؟ فرمایا تا تو نانے بکف آری وابے غفلت نہ خوری، فرمایا جب روٹی تیرے ہاتھ میں آ جائے غفلت سے نہ کھایا کر، 100 بار بسم اللہ پڑھ لیا کر، 100 بار اس کا شکر کیا کر، 100 بار اس کا سجدہ کیا کر، مالک میں کہاں اس روٹی کے قابل تھا۔ اور جب تم 100 بار
کلمہ پڑھو گے، بسم اللہ پڑھو گے، سجدے کرو گے، اس کی بارگاہ میں شکر کرو گے، صبر کرو گے اور نعمتوں کی تعریف کرو گے، کتنا مالک راضی ہوگا۔ آج ہم رزق کے پیچھے پڑے ہیں، مالک نے تو ہمیں بتا دیا کہ بندے میں نے تجھے رزق سے بھی اونچی شان عطا کر دی ہے۔ فرمایا جب ساری کائنات رزق کھاتی ہے، وہ نیچے کھاتی ہے، بھینس کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھیں، الغرض پرندوں کو دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں وہ نیچے ہو کر رزق کی طرف جھک کے رزق کو کھاتی ہے۔ لیکن انسان، فرمایا انسان تجھے میں نے وہ شان عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، بندے ہر چیز رزق کی جانب بڑھے اور رزق کی طرف جھکے، مگر تیری شان یہ ہے کہ تیری طرف رزق جھک رہا ہے، پانی تیری طرف جھک رہا ہے، منہ کی طرف آ رہا ہے پانی، اور کھانا تیرے منہ کی طرف آ رہا ہے، ہر چیز کھانے کی طرف جا رہی ہے، کھانا تیری طرف آ رہا ہے۔ بندے تو رزق کی پرواہ نہ کر، رزق سے بھی تیری شان بڑی ہے، تیری فضیلت عظمت بڑی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک بات اصول شاشی میں لکھی ہے، بڑی کمال بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى مِلْكًا كَامِلًا فِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ۔ آپ نے فرمایا ہے